اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكون المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا لیے بیٹھے ہیں میرے مولا صادق کے زمانے کا امام زادہ ائمہ اہل بیت کے زمانے کی ایک نشانی ہمارے شہر ہوا نام یہاں سے نظر آ رہا ہے ہوا نام یہاں سے نظر آ رہا ہے بنی ہاشم کے دوستوں کی طرف سے حیدر بھائی ان کی پوری ٹیم حضرت ان کے دادا ان کے جد مولا علی علیہ السلام کی اس مظلومانہ شہادت پر سانحے پر ان کی بارگاہ میں تعزیت اور آرزو ہے، ان سے خواہش ہے، ان سے دعا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس مجمع پہ توجہ فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یوں تو جس کیفیت میں اور جن حالات میں مولا کی شہادت کے ایام آئے ہیں اور ہم مولا کا غم منانے کے لیے مسلسل کئی دنوں سے مجالس میں اور جلوسوں میں شریک ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سب سے زیادہ اس ذات کو 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ۔ ابرار بھائی کی مزاج کے مطابق بھی اگر حق نے لفسدت السماوات والارض برباد ہو جاتا ہے۔ اس لہجے کی ایک اور آیت میں آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو یہ سب برباد ہو جاتا۔ جس لہجے میں اللہ 2 الہوں کے بارے میں اعلان فرما رہا ہے نا کہ 2 اللہ ہوں گے تو سب برباد ہو جائے گا، اسی لہجے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی بیعت کی تھی تو انہیں سمندر میں بہا دینا، آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، پیروی نہیں کریں گے۔ علی مولا کسی کی تعریف جا رہا، حق یعنی علی، اللہ جسے مقام عطا کرتا ہے، اللہ جسے عظمت عطا کرتا ہے، اس کی عظمت کا تحفظ بھی وہی کرتا ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے مولا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے حکمران نہیں ہے کہ جنہیں بنانے والے بھی عوام اور اتارنے والے بلکہ کہہ دوں ذلیل کرنے والے بھی عوام۔ اللہ کا بنایا ہوا کوئی بندہ اتار نہیں سکتا، گھٹے بوریے پر بھی علی مولا کی سیرت میرے مولا کائنات میرے مولا مجید میں بہت روشن انداز سے بیان فرما دیا۔ علی کسی کی پیروی نہیں کریں گے، تھکے بیٹھے نہیں ہے تو جملہ کہوں، علی کسی کی پیروی نہیں کریں گے اور علی کے بچے کسی کی پیروی نہیں کریں گے۔
پوری دنیا میں ثابت ہو گیا، کل نہیں، ماشاءاللہ، کل نہیں، آج علی والوں کا ہے۔ اس وقت ذلیل ہو رہی ہیں بڑی بڑی طاقتیں علی والوں کے ہاتھوں۔ انہیں جا کر کوئی بتائے موت تو ہمارے لیے لذت ہے۔ تم نے اس قوم سے ٹکر لی ہے جن کی دنیا ہی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تم نے لبیک یا حسین، تم نے ان لوگوں سے مقابلہ شروع کیا ہے۔ بھئی آپ کی کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے مجھے اپنے چند اشعار یاد آ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہات میرے کے بغیر غدیری ذوق لے کر بغض حیدر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، اور شیخ تھوڑی شعر کو شعر کے انداز سے سنیں گے، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمنے ہے، اور آپ کی توجہات، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آغاز میں ہی یہ میں آپ کو کچھ شعر سنا دوں کہ دشمنے مولا کے آگے جو لیا نام علی، دشمنے مولا نے مولا کے آگے، جی دنیا میں تو یہ جو تم نے مارکا لگایا ہے نا، یہ جو تم نے میدان سجایا ہے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ حیدر بلندر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بہت واضح بات ہے، اللہ نے جسے حق قرار دیا ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ العزت للہ، جان لو عزت اللہ کے لیے، بولے رسول، اور جان لو عزت رسول اللہ کے لیے، وللمؤمنین، اور جان لو عزت مومنین کے لیے۔ مومن جیسے لوگوں کا تصور نجاست ہے، پاکستان کو پاک کرو ان لوگوں سے۔ پاکستان کی سرزمین ایسی مملکتوں کے جاسوس خانے، سفارت خانے نہیں ہیں، سفارت خانہ اور ہوتا ہے، جاسوس خانے اور ہوتے ہیں، ایسی مملکتوں کے جاسوس خانوں سے پاکستان کی سرزمین کو پاک کیا جائے۔ جی ایک انکوائری کمیٹی، اس حوالے سے بھی ہمارے تحفظات ہیں جو ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، بلکہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو دروازہ ریموٹ کنٹرول سے کھلتا ہے وہ کھل کیسے گیا؟ توجہ ہے حضرات کی؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلا دروازہ ریموٹ کنٹرول سے کھلتا ہے وہ کیسے کھل گیا؟ کس نے کھولا؟ کس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا؟ تم سمجھ رہے تھے کہ ہم انہیں گھیر کے مانیں گے، اب ہم تمہیں گھیر کے ماریں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کے خون سے بنایا گیا ملک ہے۔ یہ دہشت گردوں اور عالمی دہشت گردوں، نفس پرستوں، میں نہیں جانا چاہتا، ممبر پاک ہے، ان ممالک کے سربراہوں کا کردار دیکھیے، ان ممالک کے سربراہوں کے حالات زار دیکھیے، یہ پوری دنیا کے اوپر تسلط چاہتے ہیں۔ جان لو تمہارا باپ یزید ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ یہ زندہ قوم ہے، یہ شہادت کو گلے لگانے والی قوم ہے۔ میرا پہلا سوال، وہ جو دروازہ ریموٹ کنٹرول سے کھلتا ہے وہ تو تمہارے ہاتھ میں تھا نا ریموٹ، وہ کھل کیسے گیا؟ پھر جب دوسرا دروازہ ریموٹ کنٹرول سے کھلتا ہے تو وہ تم نے کیسے کھول دیا؟ یہ دروازہ کھلا کیسے؟ یہ لوگ اندر تک کیسے گئے؟ اور پھر اندر جانے کے بعد 3 بدنوں سے تو وہ بلٹ مل چکے ہیں۔ میں بول رہا ہوں اپنے دوستوں کو، ان کے نام یہاں سے نہیں لینا چاہتا، جو اس کمیٹی کا ہم نے ان کو
مطالبہ رکھا ہے کہ ہمارے دوستوں کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے، یعنی ہمارے سامنے تحقیقات لائی جائیں۔ 3 بلٹ وہ آ چکی ہیں ان زخمیوں کے بدنوں اور شہیدوں کے بدنوں سے جو میڈ ان یو ایس اے ہے۔ تم نے پاکستان میں رہ کے پاکستانیوں پہ گولی چلائی ہے، کسی صورت میں بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور میں آپ کے توسط سے واضح کہہ رہا ہوں، مجھے سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور جن سے بات کر رہا ہوں وہ بھی جانتے ہیں، میں جذباتی نہیں ہوں۔ میرے اوپر تو الزام ہی یہ ہے کہ یہ ماحول کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یہ ماحول کو ذرا معتدل کرتے ہیں، یہ ماحول کو ذرا نارملائز کرتے ہیں۔ تو شہید آیت اللہ چہلم ابھی باقی ہے، اچھا موقع ہے، ان سے جان چھڑوا لو۔ یہ اس قابل نہیں ہے۔ ہم جینا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ، ہم دوسروں کی عزت جب کریں گے جب دوسرا ہماری عزت کرے گا۔ دن قریب ہے، بشارات پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آبیں اترنا، الحمدللہ آبیں اترنا شروع ہو گئی ہیں، الحمدللہ شروع ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ ظالم تھا، ایک طبقہ کہتا تھا یہ ظالم ہے۔ آپ میں سے ہی بعض لوگ جو امریکہ وہ کلمہ توحید دوبارہ پڑھ رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ ہوگی جو یہ کہتا ہے کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اگر کسی کے بغیر گزارا نہیں ہے نا تو اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ سمجھ لینا تو شاید ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے۔ تم نے ابھی ہمیں پہچانا نہیں تھا۔ اور جان لیجئے آیت اللہ خامنائی کا مسئلہ کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا مرشد ہے، وہ ہمارا مرجع تقلید ہے۔ اس کے فتوے پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ عمل کرتے۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کیا ہیں۔ بہت بہتر انداز سے مذاکرات، بہت بہتر انداز سے ملاقاتیں جاری ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے، بہت ساری چیزوں کی طرف ان کی خود توجہ ہے۔ ہم پہلے پاکستانی ہیں، ہم اپنے وطن کے حالات سے بھی آگاہ اور آشنا ہیں، سرحدوں کے مسائل سے بھی آگاہ و آشنا ہیں، داخلی اعتبار سے بھی مسائل سے آگاہ ہیں۔ مگر یاد رہے کہ ان تمام تر حقائق کے ساتھ ہم اپنی غیرت اور عزت کو بھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ لہذا سمجھداری ہے، معاملہ فہمی ہے، ہوشیاری ہے۔ میں دعا گو بھی ہوں، ممنون بھی ہوں کہ پاکستان پولیس کی جانب سے جو کوتاہیاں تھیں ان کی طرف بھی اداروں نے توجہ کی ہے، رینجرز کی طرف سے بھی جو کوتاہیاں اور غلطیاں اور مجرمانہ حرکتیں تھیں ان کی طرف بھی صوبے کے سربراہ، رینجرز کے سربراہ نے اس پر اثر لیا ہے، اس پہ توجہ دی ہے، اس پر ایکشن لیا ہے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، شیعہ، اہل بیت کے چاہنے والے، آیت اللہ خمینی سے محبت کرنے والے، آیت اللہ خوئی سے محبت کرنے والے، آیت اللہ خامنائی سے محبت کرنے والے، آیت اللہ سیستانی سے محبت کرنے والے اخبار پڑھ کے نظریہ نہیں بناتے، نہج البلاغہ پڑھ کر نظریہ بناتے ہیں۔ بابصیرت لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہوں، میری طرف توجہ کریں۔ بابصیرت لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جذباتی لوگ، قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ اہل بیت والے نہیں ہیں، کسی کا نقصان کرنے والے لوگ اہل بیت والے نہیں ہیں۔ سارے پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ ہے۔ جہاں میں آپ بچوں کو، جوانوں کو سمجھاؤں گا کہ بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے دشمن کا، نظریاتی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں یہ بات روشن رہے، یہ عمارتیں ہماری ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے،
ہمیں کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا، اور نہیں کیا ہم نے کسی کا کوئی نقصان۔ بات بہت روشن ہے کہ اس پورے، ابھی ختم کہاں ہو یہ بات، ابھی تو اسرائیل کو نابود ہونا ہے۔ بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ، اور اونچا بولیے انشاءاللہ۔ ابھی اچھی خبر آنے، ایک منٹ رکیے گا۔ آج بھی اگر کسی کو مرد آباد اسرائیل اور مرد آباد امریکہ پہ شک ہے نا، تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لے وہ۔ بولیے بولیے، نعرہ لگائیے۔ کی توجہات ہے میرے ساتھ، تھوڑی سی بات آگے بڑھے۔ میں آپ کو ایک علمی گفتگو کی طرف توجہ چاہتا ہوں، اور وہ علمی گفتگو یہ ہے کہ اس زمین کا مالک علی ہے۔ دلیل دوں؟ یہ پوری زمین، اللہ نے اس زمین کا مالک مولا علی کو بنایا۔ مولا کا سب سے پسندیدہ لقب کون سا ہے بتائیے ذرا؟ ابو تراب۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا ہے شاہ صاحب کہ بتائیے مولا علی کو اپنا کون سا لقب، آپ کی توجہ ہے سب کی، بتائیے مولا علی کو اپنا کون سا لقب سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ابو تراب۔ شاگرد تو شاگرد ہوتا ہے نا، اور شاگرد لیا کہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے ابو تراب کے معنی بیان کیے ہیں، وہ بیان کر دوں تو سب علی والوں کی ہے۔ رہنا ہے نا اس زمین پر تو علی والا بن کے رہنا پڑے گا۔ میں آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ابو تراب کا مطلب یہ ہے کہ تراب کا مالک، تراب کا صاحب، تراب کا سرپرست، تراب جس کی ملکیت میں ہو اسے کہتے ہیں ابو تراب۔ پھر مسکرائے اور فرمانے لگے تراب علی کے شیعوں کو کہتے ہیں، اور جن پر علی کا تسلط ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کا شیعوں پہ تسلط ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ہمیں یعنی شیعوں کو تراب کہا گیا ہے، اور تراب کا ابو اور مالک علی۔ تراب کرتی کیا ہے؟ تراب کا کام کیا ہے؟ بچھ جانا۔ ابھی خاک اڑے گی نا، پھر بچھ جائے گی، پھر اڑے گی، پھر بچھ جائے گی۔ جس کا کام بچھ جانا ہو اسے تراب کہتے ہیں، اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا کے آگے بچھ جاتا ہے۔ ہمیں مولا کے علاوہ کوئی اور سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کسی اور پہ غور کرنے کا۔ جی عجیب سی بات کرتے ہو، ڈاکٹر تمہیں سب سے اچھا چاہیے، انجینئر تمہیں سب سے اچھا چاہیے، وکیل تمہیں سب سے اچھا چاہیے، جی سیاستدان تمہیں سب سے اچھا چاہیے، اللہ سمجھنے کے لیے علی کو چوتھے نمبر پر رکھ دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی بھائی، مجھے جلدی نہیں ہے، آپ کو بھی جلدی نہیں ہے، ویسے ہی آپ کو اب سحری کھا کے ہی سونا ہے نا، بولیے نا، ایسا ہی ہے نا، تو مجھے جلدی نہیں ہے، مگر میں ابو تراب کے معنی کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا، اور مولا کی شہادت کی مجلس ہے، مولا کی ہی بات ہوگی۔ جی غایت اللہ خامنائی کی بھی جو بات کی ہے وہ علی ہی کی بات ہے، علی کے بیٹے کی بات ہے، علی کے خون کی بات ہے، اور ہم علی کی بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ دور آ گیا ہے انہیں خیبر یاد دلانے کے لیے، اور الحمدللہ انہیں خیبر یاد آ رہا ہے کہ خیبر دوبارہ کیسے فتح ہوگا۔ انہیں تو ان کے اجداد نے بتا دیا تھا کہ فتح کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ ابو تراب کے معنی، حضرت ابن عباس سے سوال ہوا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ابو تراب کے معنی ہے، 4 معنی انہوں نے فرمایا لِأَنَّهُ صاحب العرض۔ علی کو ابو تراب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صاحب العرض ہے، صاحب العرض ہے۔
سیدہ زہرا جو روایت سناؤں گا اہل سنت کی کتابوں سے نہ دکھاؤں تو میں طالب علم نہیں، اس لیے کہ مجمع میں سنی شیعہ سب بیٹھے ہیں نا، یہ شیعوں کی ملکیت تو نہیں ہے نا، مولا علی کا ذکر سب کا ہے نا، مولا علی صاحب الارض ہیں، زمین کے مالک ہیں، اللہ نے بنایا ہے، گھبراؤ نہیں۔ مجھے بہت سو سے زیادہ توحید آتی ہے۔ اللہ نے مولا علی کو صاحب الارض بنایا ہے، زمین کا مالک بنایا ہے۔ روایت سنا رہا ہوں، سیدہ فرماتی ہیں بابا، اپنے بابا سے فرماتی ہیں، مولا نبی سے سیدہ فرما رہی ہیں، بابا علی روزانہ رات کو زمین سے باتیں کرتے ہیں۔ بھئی تھوڑی سبحان اللہ بول دو جی۔ علی روزانہ رات میں زمین سے باتیں کرتے ہیں۔ تو مولا نبی مسکرایا اور فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے دن بھر میں جو اس پر گزرے رات میں آ کے علی کو خبر سنا۔ یہ گزارش سنا رہی ہے، اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، زمین کا کام ہے روزانہ علی کو گزارش سنانا۔ آپ مجلس میں بیٹھے خبر علی تک جا رہی ہے، زمین کا کام ہے صاحب الارض، لأنہ صاحب الارض۔ دوسرا سبب سنا دوں، حجت اللہ علیہا بعدہ، علی کو ابو تراب اس لیے کہا گیا کہ مولا علی زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ حجت کسے کہتے ہیں میرے بچوں؟ حجت کہتے ہیں دلیل قطعی کو۔ جب کسی بات کو سمجھانے کے لیے سب سے بڑی دلیل آ جائے، جس کے بعد سب کو خاموشی لگ جائے، سب مان لیں، تسلیم ہو جائیں جس دلیل پر، اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل قطعی۔ اور دلیل قطعی کا دوسرا نام ہے حجت۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ سمجھنے کے لیے 10 سال بھی لگ جائیں نا کہ کیسے اللہ ہے، اللہ کیوں کر ہے، اللہ ہے بھی ہے نہیں ہے، اللہ ہے کے بارے میں اگر ہمیں 10 سال بھی لگ جائے نا تو ایک مولا علی کیا جواب آئے گا جو ہم سب کو مطمئن کر دے گا۔ جی سب سے زیادہ پسندیدہ مضمون مولا علی کا توحید، قبضے کا مضمون تھا مولا علی کا عقیدہ توحید۔ پہلے محاوروں میں کہا جاتا تھا نا، اظہر حسن زیدی صاحب مباہلہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، حافظ کفایت صاحب معراج بڑی اچھی پڑھتے ہیں، علامہ مجلسی حدیثوں سے اپنی بات کو سمجھاتے ہیں، علامہ محمد حسین طباطبائی فلسفے سے اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ ہر عالم کے ایک قبضے کا مضمون ہے نا، مولا علی کے قبضے کا مضمون کیا ہے؟ علی جب بولتے ہیں تو اللہ سمجھانے کے لیے بولتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ سمجھانے والے کو علی کہتے ہیں۔ جوتیاں بنا رہے ہیں، اپنی ٹانکا لگا رہے ہیں جوتی میں، پھٹ گئی ہے میرے مولا کی نالین، خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں۔ سرکار کی جوتیاں بھی مولا علی بناتے تھے، اپنی جوتیوں کا ٹانکا بھی خود لگاتے تھے۔ دو لوگ برابر سے گزرے یہ کہتے ہوئے خطاب کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی خطاب کرے اور ایسا خطاب کرے جس پورے خطاب میں الف کا حرف نہ آتا ہو۔ خطاب اگر میں بول رہا ہوں نا تو مجھے تو میرے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ میں ایسے الفاظ نہیں بولوں کہ جس میں الف کا حرف نہ آئے۔ اتنا گرفت کہاں ہے ہمیں اپنے اوپر؟ اس نے کہا خطاب کرنا، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، مولا سن رہے ہیں، خطاب کرنا مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ کوئی ایسا خطاب کرے جس میں حرف الف کا حرف نہ آتا ہو۔ حضرت ٹانکا لگاتے لگاتے مسکرائے، انہیں دیکھ کے فرمایا علی کے لیے آسان ہے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، مولا کہیے۔ مولا نے 900 کچھ الفاظ پر مشتمل خطبہ دیا جس پورے خطبے میں حرف الف نہیں ہے، اور اس خطبے کا مضمون ہے عقیدہ توحید۔ ایسے ہی ایک دن اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے، ابا چر گئی تھی، اس کو رفو کر رہے تھے، تو دو صحابی برابر سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خطاب کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر کوئی خطاب کرے تو ایسا خطاب جس میں نقطہ نہ آتا ہو، نقطے والا حرف نہ آتا ہو۔ مولا مسکرایا، فرمایا علی کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا 1000 کچھ الفاظ پر مشتمل ہے، پورے خطبے میں نقطے والا کوئی حرف نہیں ہے۔ آپ جائیں، اللہ کرے آپ جائیں کوفہ، مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے، تو ایک خطبہ ان میں سے مجھے اس وقت تردد ہو رہا ہے کہ نقطے والا یا غیر نقط خطبہ ہے یا غیر الف والا خطبہ ہے، وہ مسجد کوفہ میں بھی فریم میں لگا ہوا ہے، اس کا عنوان بھی عقیدہ توحید۔ اللہ ہے کو سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ جس نے اہتمام کیا ہے، توحید جس نے سمجھائی ہے، وہ مولا علی ہے۔ بہت ساری دلیلیں مولا کے پڑھے، حسین خطبات ہیں عقیدہ توحید پر،
میں ان سارے خطبات سے گریز کرتا ہوا صرف ایک دلیل دے دوں کہ علی نے اللہ کیسے سمجھایا. توجہ ہے. سب سے بڑی دلیل مجھ طالب علم کے پاس یہ ہے، سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر جو علی نے دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ علی جیسا اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اچھا، یہ والا واقعہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ ایک پورا واقعہ بھی ہے. علامہ نقن صاحب کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا نوسیری کے ساتھ. ایک نوسیری کے ساتھ جو مولا علی کو اللہ ماننے والے گمراہ لوگ ہیں، ہم اس ممبر سے انہیں نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کا مناظرہ ہو رہا تھا حضرت علامہ علی رقی نقن اللہ مقامہ لکھنؤ کے بڑے عالم دین. تو بحث ہوتی رہی. آخر نقن صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں تو بحث ہی ختم کرتا ہوں، تم بھی میری نہیں مان رہے، میں بھی تمہاری نہیں مان رہا، اور بحث کو ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. تو وہ لجنے لگا، تو ملا مولوی نماز پڑھتا ہے، علی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نقن صاحب نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، علی کس کی نماز پڑھتے تھے؟ علی جس کی نماز پڑھتے تھے وہی بات ہے. حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ ہیں. مولا کے چچا ذات بھائی ہیں، مولا نبی کے بھی چچا ذات بھائی ہیں. امت میں ٹاپ 10 صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس ابو تراب ہونے کی ہے. علی مالک زمین ہے، علی حجت خدا ہے زمین پر. تیسری دلیل دے رہے ہیں وَإِلَيْهَا السُّلْطَانُ. پہلا دور حکومت تھا پورا حضرت ابو بکر کے گھر آ گیا. انہوں نے فرمایا ہمیں علی کے گھر جانا ہوگا. لے کر آ گئے سب کو علی کے دروازے پر. اور جیسے ہی دروازہ بجایا، مولا اپنی ڈیوڑی کے اندر تھے، آواز دے کر کہا یا علی سارا مدینہ کانپ رہا ہے، شہر گرنے والا ہے، لوگ مر جائیں گے. مولا ڈیوڑی کے اندر تھے. مولا نے مسکرا کے فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے. لگے سارا شہر کانپ رہا ہے. میرے مولا نے ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا، میرے مولا نے ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا تو شہر کانپ رہا تھا، زمین ہل رہی تھی. سنیں گے وَإِلَيْهَا سُكُونُهَا کے اوپر رکا ہوا ہوں. زمین کا سکون مولا علی کی وجہ سے ہے. ایک مرتبہ مولا زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کر رہا ہے. بڑی عنایت، آپ کی توجہات ہیں. اور زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمان لگے مالک اسکنی، تجھے کیا ہو گیا، آرام سے رہ. یہاں مولا علی نے فرمایا آرام سے رہے، وہ زمین آرام میں آ گئی. کھڑے ہوئے مولا، فرمایا جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، اب زمین پر زلزلہ نہیں آئے گا. تو حضرت ابو بکر کی آواز آئی یا علی آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ مولا مسکرائے. مولا نے فرمایا تم نے قرآن میں سورہ زلزال پڑھا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین جھٹکے کھائے گی، اس کے اندر کی چیزیں نکلیں گی، تو ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے، آرام سے رہ. وہ انسان میں علی ہوں. وبہی چوتھا ماشاء اللہ. اور چوتھا علت اور چوتھا سبب حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ بہی بقا ہوا، یہ زمین باقی ہی علی کی وجہ سے. تھوڑا سا اور سہارا دو اور توجہ بڑھاؤ. مجھے اندازہ ہے آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رہوں. یہ وہ بہی بقاؤہا، اس زمین کی بقا مولا علی کی وجہ سے. توجہ ہے. کچھ باتیں میں ایسی کر رہا ہوں جو بڑی کلاس کی باتیں ہیں، جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی ہوگی انہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی.
ذرا نیچے آ کے تو بات کر نہیں سکتے، اپنی فہم اور فراست کو بہتر کرو۔ مولا علی کی وجہ سے بڑی عنایت آپ کی توجہات، جو جب اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح پڑھا ہے نا مولا علی کے ساتھ، تو اللہ نے پوچھا جناب زہرا سے، فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بھائی بولو نا، بات کرو نا، فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ تو جناب زہرا نے فرمایا، تو کریم میرا مالک، تو جو میرا مہر رکھے گا وہی میرے حق میں ہوگا۔ تو اللہ کی آواز آئی، پورا پانی تمہارا مہر۔ فاطمہ پانی پہ راضی ہو؟ سیدہ نے فرمایا، یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا، سارا نمک تمہارا مہر۔ آپ نے ایک نمک حرام کا لفظ سنا ہے نا؟ سارا نمک سیدہ تمہارا مہر۔ فرمایا، یا اللہ تو اس سے بھی بلند ہے۔ تو اللہ کی آواز آئی، پوری زمین تمہارا مہر۔ فرمایا، یا اللہ تو اس سے بھی بلند ہے۔ کہ فاطمہ بتاؤ کیا مہر ہو تمہارا؟ فرمایا، میرے بابا کی امت کو میں دوزخ میں سیدہ نے اپنا بھائی آپ اگر سرچ کریں گے تو یہ پوری روایت علامہ طالب جوہری نے بڑی سجا کر بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھی ہے، میں تو جلدی جلدی گزرا ہوں۔ انہوں نے اس کی تمام اہتمام کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ سیدہ کے مہروں میں ایک مہر پوری زمین ہے۔ مجھے بتائیے مہر دیتا کون ہے؟ اور جو دے گا وہ اپنی ہی چیز دے گا۔ یہ زمین سیدہ کا مہر، دینے والے علی کیا دے رہے ہیں؟ اپنی کا مہر زمین کو بنا۔ یا علی من مشا علیہا مبغضا لکا یا علی، اے علی جو اس زمین پر تمہارے بغض کے ساتھ قدم اٹھائے، مشا حراما، اس کا ہر قدم حرام۔ علی کی بغض میں اگر کوئی زمین پہ چلے گا، نبی فرما رہے ہیں اس کا چلنا حرام۔ یہ زمین علی کی ہے، یہ زمین علی والوں کی ہے۔ اس زمین کا ایک حصہ فلسطین ہے، اس زمین کا ایک حصہ غزہ ہے، یروشلم ہے۔ اس زمین کا ایک حصہ یہ علی کی زمین ہے۔ رہنا ہے تو علی والوں کا احترام کر کے رہنا ہوگا۔ دور بدل گیا، 75 سال سے تم نے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے اسے غاصب ناجائز حکومت کہا تھا۔ وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا نظریہ پاکستانیوں کا۔ صہیونی ریاست، اسرائیلی ریاست ایک غاصب مملکت ہے۔ مسلمانوں کی زمین اور اس زمین کو چھڑوانے والا بھی علی ہی سامنے آیا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مارنے سے تحریک ختم ہو جائے گی؟ تحریک تو اب شروع ہوئی ہے۔ اب تک سنی بھائیوں کو الجھن تھی، جی الجھنیں ڈالی گئی تھیں، انہوں نے ڈالی تھیں کہ اگر کبھی کسی نے تو شاید یہ کہہ دیا تھا، مجھے تو نہیں پتا کون صاحب ہے وہ، کہ اگر کبھی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر لیا تو تم میری خبر پہ آ کے یہ کر دینا۔ آج سب پر واضح ہو رہا ہے کہ تمہارے دماغوں میں انہی لوگوں نے یہ غلط خیال ڈالے تھے۔ اینٹ سے اینٹ بجائی بھی ہے اس وقت۔ ممکن ہے میرے سامنے کوئی آواز آ جائے آپ میں سے کہ وہاں پر بھی تو چند ہزار لوگ شہید ہو گئے۔ جی مملکت اسلامی پڑوسی ملک کے اندر بھی تو کئی ہزار لوگ شہید ہو گئے۔ تو اسے جواب میں کیا دوں سوائے اس کے کہ تم نے اب تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو زندگی ہی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ بستر پہ مرتے ہیں نا وہ مردہ ہوتے ہیں، جو میدانوں میں مرتے ہیں وہ تو ایسے زندہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تم ان کی زندگیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ لا تحسبن الذین، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں، ایسے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو مفہوم ہے زندگی کچھ اور ہے۔ جہاں مرنے کے بعد کوئی عالم ہی نہ ہو وہ ڈرے نا موت سے، اور جہاں مرنے کے بعد ایک ایسا عالم شروع ہوتا ہے جہاں علی مولا کا دیدار ہوگا۔
تو پھر مقابلہ تمہارا تو ان لوگوں سے، غلط لوگوں سے تم نے پنج آزمائی شروع کی ہے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، امام کا ظہور قریب ہے۔ بسم اللہ۔ آواز آ جائے گی خانہ کعبہ سے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے خیر ہے، مومن نہیں ہو تو تمہارے لیے وہی عذاب بن کر آئے گا۔ اللہ کا بقیہ آنے والا ہے، اللہ کا بچا کے رکھا ہوا آنے والا ہے، اور وہ پھر خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہیں گے، اور پھر وہ سب سے پہلے آئیں گے اپنے جد حسین کے مزار پر، اور مولا کی گنبد پہ جو سرخ پرچم لہرا رہا ہے وہ پرچم اتاریں گے، اور پھر آواز آئے گی کہ میں اب اپنے حسین بابا کی کربلا کے واقعے کی اس شہادت کا بدلہ لینے نکلا ہوں۔ میرے بچوں ایک جملہ لے لو، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ امام زمانہ بدلہ لیں گے امام حسین کا۔ امام حسین کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جو حضرت مختار نے کچھ لوگ مارے، یہ میرے مولا رضا سے سوال ہوا تھا کہ جو حضرت مختار نے کچھ لوگ مارے، کیا وہ امام حسین کا بدلہ نہیں ہو گیا؟ پھر رو کیوں رہے ہو جب بدلہ ہو گیا؟ میرے مولا رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کے زندہ کیا جائے نا تو حسین کے پیر کے انگلیوں کے چھوٹے ناخون کا بدلہ بھی نہیں ہے۔ یہ بدلہ ہے، بدلہ بدل سے ہے، بدلہ ہم وزن کو کہتے ہیں۔ امام حسین کا کوئی بدلہ تھا؟ یہ بدلہ نہیں تھا جو حضرت مختار نے لیا، یہ حسینیوں کو حوصلہ دیا تھا، یہ علی والوں کو ہمت بندھائی تھی۔ بدلہ کون ہو سکتا ہے امام حسین کا؟ وہ خبیث بدلے تھا؟ وہ امام حسین کا بدلہ تھا؟ وہ بہادری کا اظہار تھا، شجاعت کا مظاہرہ تھا، بدلہ نہیں تھا۔ کیا ہے پھر بدلہ؟ امام زمانہ جو اچھا امام زمانہ جائیں گے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ مارنے والے تو پتہ نہیں، ان کی تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، کس سے بدلہ لیں گے امام زمانہ؟ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا ان کی تو اب ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، کس سے بدلہ لیں گے؟ تو امام یہ تو طے ہے نا کہ بدلہ لیں گے امام حسین کا۔ اے الطالب بدم مقتول بکربلا، یہ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا جمعے کی صبح، ہر روز جمعہ کی صبح ہمیں حکم ہے کہ ہم ایک دعا پڑھیں جسے دعائے ندبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس دعائے ندبہ کے اندر ہم پکار رہے ہوتے ہیں امام زمانہ کو، کہاں ہے وہ جو مقتول کربلا کا بدلہ لے گا؟ تو امام زمانہ کیا بدلہ لیں گے؟ کس سے بدلہ لیں گے؟ حسین کا بدلہ کیا ہے؟ سنا دوں، حسین مولا کا بدلہ پوری زمین پہ عدل و انصاف کا نفاذ ہے، پوری زمین سے ظلم و جور کا خاتمہ امام حسین کا بدلہ ہے، پوری زمین پر حق اور انصاف کا نفاذ یہ امام حسین کا بدلہ ہے، یہ لیں گے امام زمانہ کے۔ اور پھر وہاں سے وہ کوفہ آئیں گے، یعنی نجف آئیں گے، اپنے جد مولا علی کے مزار کا بوسہ، جالی کا بوسہ دے کر وہاں پہلی نماز پڑھائیں گے، بصرے تک صفیں لگیں گی، نجف میں نماز پڑھائیں گے، پوری دنیا کے لوگ اس وقت تک امام زمانہ سے ملنے کے لیے پہنچ رہے ہوں گے، اور جو امام زمانہ سے ملنے کے لیے پہنچے گا وہ امام کے پیچھے جب پہلی رسمی نماز پڑھائیں گے جس کی اقامت حضرت عیسیٰ کہیں گے، پیچھے کھڑے ہوں گے حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے، امام مہدی کے، اور بصرے تک صفیں لگی ہوئی ہوں گی۔ یہ آغاز ہوگا مولا علی کی قبر سے۔ میں اپنے مولا اور آقا صاحب العصر امام مہدی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں، مولا کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے باہر اس شاہراہ پر آپ کے جد علی کے ادنا محبوں کا مجمع لگا ہے، آ جائیے کچھ دیر کے لیے ہم سے فرصہ لے لیجئے۔ مصائب میرے عزیز، میرے محترم بڑے بھائی جناب مولانا صاحب قبلہ نے، شاہ صاحب نے پڑھ دیے، میں صرف ایک روایت سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کوفہ یتیم ہو گیا، آمادہ ہیں؟ زینب یتیم ہو گئی،
اس لیے کہ ماں کے مرنے پر ان بچوں کو مولا علی نے احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ مولا باپ بن کر بھی رہے اور ماں بن کر بھی رہے، مگر جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی ہے نا، وہ علی جس نے خندق فتح کیا، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، جب سر پہ ضربت لگی اور انہیں لے کے چلنے لگے نا، تو فرمایا بیٹا حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے سہارا دو۔ تو مولا کو ایک قالین پر لٹایا گیا، ایک گلیم پہ لٹایا گیا، اور چاروں طرف سے مولا کے بیٹے مولا کو اٹھا رہے تھے۔ تو ایک آنسو کا قطرہ مولا کی تو امام حسن رو رہے تھے۔ فرمایا بیٹا حسن جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، میرے لال آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ، خبردار میرے بچے رو نہیں۔ اچانک نگاہ گئی کہ عباس بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا عباس خبردار گریہ نہیں کرو، عباس دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، سنیں گے عزادارو؟ فوراً ایک مرتبہ دیکھا کہ امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ تو فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو گوارا نہیں تھا، تمہارا رونا تمہارے نانا کو گوارا نہیں تھا، میرے لال گریہ نہیں کرو۔ سنیں گے عزادارو؟ اب سے 6-7 سال پہلے آیت اللہ خامنائی نے یہ جملے پڑھے تھے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سارے رستے بیٹوں سے علی کہتے رہے حسن گریہ نہیں کرو، حسین گریہ نہیں کرو، عباس گریہ نہیں کرو، محمد حنفیہ آنکھوں سے آنسو صاف کرو۔ سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے اے میرے لال گریہ نہیں کرو، لیکن جیسے گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا تو خود رو دیے، خود علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیوی کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا، بہت دیر اپنی بیٹی سے لپٹ کے روئے۔ علی کی بیٹی اب یتیم ہونے جا رہی ہے۔ عزادارو وہ وقت آ گیا کہ وصیتیں کرنی ہے۔ جب وصیتیں کرنے لگے نا میرے مولا تو ساری اپنی کائنات امام حسن کے حوالے کر دی۔ کچھ دیر کے بعد گھٹی ہوئی آواز میں رونے کی صدا آئی۔ مولا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بی بی ام البنین رو رہی تھی۔ اجرکم اللہ، آواز آئی ام البنین تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کہ مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، میرا عباس کس کے نام کا ہے؟ آواز آئی عباس میرے قریب آؤ، حسین میرے قریب آؤ۔ فرمایا عباس تمہیں حسین کے حصے کا رکھا ہے، ہمیشہ اپنے مولا حسین کے ساتھ رہنا۔ اور پھر دونوں بچوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر میرے مولا نے وصیتیں فرمائی۔ حسن بیٹا، حسین بیٹا، کون للظالم خصما، مولا کی وصیت کے چند جملے سنا رہا ہوں۔ اے حسن حسین ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، وہ مظلوم سے پیار کرنا، مظلوم کے حمایتی بن کے رہنا، ظالموں سے نفرت کرتے رہنا، اور یہ میری وصیت ان تک پہنچا دینا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے گھر بیت اللہ کا خیال رکھنا، کہیں خانہ کعبہ میں یہ جو وہاں پر حاجیوں کی آمد ہوتی ہے وہ بند نہ ہو جائے، خانہ کعبہ بند نہ ہو جائے، خانہ کعبہ میں اپنی رونقوں کو برقرار رکھنا۔ میں تمہیں قرآن کی وصیت کرتا ہوں، قرآن کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ناداروں کا خیال رکھنا۔ اے حسن یہ میری ساری کائنات تمہارے حوالے ہے۔ اور پھر ایک دم کہنے لگے، فرمان لگے حسن حسین دیکھو تمہارے نانا رسول آ گئے ہیں۔ پھر آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری ماں زہرا بھی آ گئی ہے۔ اور جیسے ہی آواز دی تو پھر آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے بچے سر و سینہ پیٹنے لگے، آج دنیا علی سے خالی ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ یا حسین یا حسین۔